أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 192 سے 212۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ۔ سورۃ الشعراء کے آغاز میں اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کو کتاب مبین قرار دیتے ہوئے اسے اللہ کی سچی کتاب قرار دیا اور اس سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا اثبات فرمایا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں 7 اقوام کا اور ان کے پیغمبروں کا تذکرہ فرمایا، اور یہ
اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے بھی تذکرہ فرمایا، اور ساتھ اس قرآن مجید، اس کتاب مبین کا انکار کرنے والے کفار و مشرکین کو تنبیہ بھی فرمائی، ان کو ڈرایا کہ اگر تم بھی اس کتاب مبین کے منکر بنو گے، اس کا انکار کرنے والے بنو گے، تو پھر تمہارا انجام بھی ویسا ہی ہو سکتا ہے جو اس سے قبل فلاں 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 قوم کا ہوا۔ اب آخر میں 7 پیغمبروں کا تذکرہ کرنے کے بعد سورہ مبارکہ کی آخری آیات میں اللہ رب العزت نے دوبارہ اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو ثابت کیا ہے، اور آپ پر اترنے والی کتاب قرآن مجید کو منزل من اللہ، یعنی اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہونا ثابت کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ یہ قرآن مجید کسی شیطان کی طرف سے، کسی جادوگر کی طرف سے، کسی کاہن کی طرف سے آپ کو بتائی یا سنائی نہیں جاتی، بلکہ یہ تو جبریل امین اللہ کے حکم سے، پروردگار عالم کے حکم سے اے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب اطہر پر لے کر نازل ہوتے رہے ہیں۔ خطاب اگرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، لیکن اصل میں سنایا ان کفار کو ہے جو اس قرآن مجید کا انکار کرنے والے۔ پھر سورت کے آخر تک اللہ رب العزت نے کفار کے اعتراضات، شکوک و شبہات کے تذکرے بھی فرمائے، اور پھر ان کی تردید بھی فرمائی، اور پھر کفار و مشرکین کو اللہ رب العزت نے ان کی ضد، ہٹ درمی اور عناد کی وجہ سے اپنے عذاب کی دھمکی بھی سنائی کہ اگر تم اس پیغمبر پر یا اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے تو پھر یاد رکھنا کہ اللہ کے عذاب اور اس کی گرفت بہت سخت ہے۔ آج اگر ہم نے تمہیں مہلت دی ہوئی ہے، اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر سدھر جاؤ اور اس قرآن مجید پر اور اس صاحب قرآن پر، پیغمبر پر ایمان لے آؤ، ورنہ پھر یہ مہلت کا وقت اگر ختم ہو گیا تو پھر سوائے پچھتاوے کے اور تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ پھر تم کہو گے کہ ہمیں کاش کہ تھوڑی سی مہلت مل جائے، لیکن پھر مہلت ملنے والی نہیں ہے۔ جب اللہ کی پکڑ آ گئی، اللہ کا عذاب آ گیا، چاہے تو یہ عذاب ان کافروں پر دنیا میں آسمان سے اتر آئے، چاہے تو مسلمانوں کے جہادی وار کی شکل میں ان پر یہ عذاب کا کوڑا برس جائے، اور چاہے تو مرنے کے بعد اللہ پاک کی طرف سے ان پر عذاب کے کوڑے برسیں۔ بہرحال عذاب کی اللہ رب العزت نے ان کفار کو دھمکی دی ہے کہ سدھر جاؤ اس مہلت کے زمانے میں، جس میں اللہ پاک تمہیں مہلت دے رہا ہے، اس مہلت کے زمانے میں سدھر جاؤ، نہیں تو پھر پچھتاوے کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے، قرآن مجید کو اپنی سچی کتاب قرار دینے کے لیے کیا کیا انداز اختیار فرمائے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 192، وَإِنَّهُ، اور
بے شک یہ لام زبر لا یقیناً تنزیل نازل کیا ہوا ہے، اتارا ہوا ہے رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے، یقیناً اور بے شک یقیناً یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے، یعنی یہ قرآن، یہ کتاب، یہ کلام پروردگار عالم کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ نازلہ اترا، نازلہ اترا بھی جس کے ساتھ، اس کے ساتھ یا جس کے ساتھ، الروح الامین امانت دار فرشتہ، جسے لے کر امانت دار فرشتہ اترا، الروح الامین، امین امانت دار کو کہتے ہیں، اور الروح سے مراد فرشتہ جبریل امین، اور جبریل امین کو بطور خاص الروح الامین اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو فرشتے ہیں وہ انسان کی طرح مجسم شکل نہیں رکھتے ہیں، بلکہ وہ نہ نظر آنے والا ان کا جسم ہوتا ہے جو انسانوں کو نظر نہیں آتا، وہ مجسم شکل نہیں رکھتے ہیں، جس طرح روح ہوتی ہے نا انسان کی، وہ نظر نہیں آتی۔ تو اسی طرح وہ جبریل امین جو ہیں ان کو الروح بھی کہا جاتا ہے، اور ساتھ ان کا ایک وصف اور خوبی بھی بیان فرما دی، اور وہ کیا ہے؟ الروح الامین، امین کا معنی امانت دار، ٹرسٹ وردی، یعنی وہ رسول، یعنی وہ پیغمبر، وہ فرشتہ، بلکہ فرشتوں کا سردار جو بڑا امانت دار ہے، اپنی طرف سے اس قرآن میں کوئی کسی قسم کی کمی بیشی کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو اللہ پاک پیغام دیتے ہیں وہی جوں کا توں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر اترتے ہیں۔ پھر اس قرآن کو جبریل امین نے آ کر پڑھ کر سنایا نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ آ کر اللہ کا پیغام سنا دیا کریں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پیغام کانوں سے ہو کر آپ کے دماغ میں جائے، آپ کے قلب اطہر میں جائے، بلکہ سننے والا واسطہ بھی ختم کر دی، سنتے سناتے کوئی غلطی نہ لگ جائے، اللہ پاک نے اس کو براہ راست پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، آپ کے دل مبارک پر نازل کرنے کا اہتمام فرمایا، اس قدر اس کی سیکیورٹی کا انتظام، علی قلبی کا، آپ کے دل پر اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لی تاکہ تکونا تو ہو جائے، تاکہ آپ ہو جائیں، من المنذرین ڈرانے والوں میں سے، وارننگ کرنے والوں میں سے، وارنرز میں سے۔ یہ نہیں کہا کہ تاکہ آپ ڈرانے والے بن جائیں، یہ بھی کہنا ٹھیک تھا، لیکن اس کی بجائے یہ کہا تاکہ آپ ڈرانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اس سے آپ کی عظمت کا اظہار کرنا بھی مقصود ہے کہ تاکہ آپ، جو آپ سے پہلے انبیاء و رسل گزر چکے ہیں، ڈرانے کا فریضہ ادا کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے، تاکہ آپ انبیاء و رسل کی اس مقدس جماعت میں شامل ہو جائیں۔ اور یہ اشارہ بھی ہے کہ آپ کوئی پہلے نبی رسول تھوڑے ہیں، آپ سے پہلے بھی کئی ڈرانے والے آتے رہے اور اللہ کا پیغام لوگوں کو سناتے رہے، پہنچاتے رہے، تو آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ جہاں قرآن مجید کی صداقت و حقانیت بیان فرمائی، جہاں اسے نازل کرنے کا انتظام و انصرام اور اہتمام بیان فرمایا کہ جبریل امین امانت دار فرشتہ وہ لے کر آپ کے قلب اطہر پر ہی ڈال دیتا ہے، نازل کر دیتا ہے، وہاں اللہ پاک نے قرآن مجید کے بہت بڑے مقصد کو بھی بیان فرمایا، نبیوں رسولوں کو بھیجنے کا بہت بڑا مقصد بھی بیان فرمایا۔ قرآن کا مقصد
رسولوں کا مقصد ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ لوگوں کو ان کے برے اعمال کے برے انجام سے ڈرایا جائے، کیونکہ ڈرانے کے بغیر انسان سدھر ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ جب تک انسان کے اوپر کوئی ڈر نہ ہو، خوف نہ ہو، انسان صرف میٹھی میٹھی باتوں سے سمجھنے والا نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو آپ پہ اس لیے نازل کیا تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں۔ قرآن کا مقصد بھی لوگوں کو ڈرانا، آگاہ کرنا، اور نبیوں کا مقصد بھی یہی۔ تو ضمن یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ قرآن مجید صرف پڑھنے، تلاوت کرنے، اجر و ثواب حاصل کرنے ہی تک محدود نہیں ہے۔ اس کا اصل مقصد اس کو نازل کرنے کا وہ لوگوں کو ڈرانا ہے، اور ڈریں گے لوگ تبھی اگر انہیں اس کا ترجمہ مفہوم سمجھ آ رہی ہوگی، تو تبھی ڈریں گے نا، ورنہ تو لوگ عذاب کی آیات آ رہی ہوتی ہیں، جہنم کی آیات کی تلاوت کی جا رہی ہوتی ہے، اور لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، کہاں ڈرتے ہیں؟ وہ تو ہنس رہے ہوتے ہیں، مسکرا رہے ہوتے ہیں، خوش ہو رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا بھی ضروری ہے، تاکہ قرآن کا اور صاحب قرآن کا مقصد پورا ہو، کہ ہم ڈریں قرآن پڑھ کے۔ اگر قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھی جا رہے ہیں، لیکن دل میں کوئی ڈر ہی پیدا نہیں ہوتا، تو کیا فائدہ؟ فائدہ تو ہوگا لیکن بہت کم۔ بھی آگے بتایا کہ اس قرآن کو ہم نے کتنا آسان بنایا اور کس زبان میں اتارا، اس کو نازل کرنے کے لیے ہم نے کس قدر خوبصورت زبان کا انتخاب کیا۔ بی میں، یہ فی کے معنی میں، بی لسان، زبان میں، لسان کہتے ہیں لینگویج کو، بی میں کس میں؟ لسان عربی، عربی زبان، مبین، واضح، فصیح، کلیئر۔ قرآن مجید کے نازل کرنے کے لیے ہم نے اس زبان کا انتخاب کیا جو کائنات کی سب زبانوں سے زیادہ فصیح و بلیغ ہے، جو بڑی کلیئر اور واضح ہے، جس زبان کا مقابلہ دنیا کی کوئی زبان کر ہی نہیں سکتا۔ دیکھیں آج بھی عربی زبان پہ پی ایچ ڈیاں ہو رہی ہیں، سرکاری زبان ہے بہت سے ممالک میں۔ تو دوسرا اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ ایسی عربی زبان میں اتارا ہے کہ جو زبان، عربی زبان بھی کوئی ایسی زبان نہیں ہے، اس کے ایسے کلمات اور الفاظ نہیں ہیں کہ جو بڑے کمپلیکیٹڈ ہوں، جو سمجھ میں نہ آنے والے ہوں، بڑے صاف، واضح اور کلیئر کٹ اور عام فہم الفاظ ہیں عربی زبان کے۔ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، in a clear Arabic language۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک یہ لمز والا یقیناً، فی میں، زبور الاولین، زبور، زبور کی جمع، زبور کتاب کو بھی کہتے ہیں، صحیفہ یا کتاب، لکھی ہوئی چیز، اور زبور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر اترنے والی کتاب کا بھی نام تھا، تو یہاں یہ کتاب کے معنی میں ہے، اور زبور کی جمع زبور، کتاب میں۔ وَإِنَّهُ، اور بلا شبہ یہ لامزہ والا یقیناً، فی میں، زبور الاولین، پہلے لوگوں کی کتابوں میں، اور بلا شبہ یہ پہلے لوگوں کی کتابوں میں موجود ہے۔ اس کے دو معانی ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ قرآن مجید کے اندر جو بنیادی طور پہ جو احکام و مسائل اور آیات ہیں وہ پہلی آسمانی کتابوں کے اندر بھی موجود تھی، اس کے موضوعات کوئی نئے نہیں ہیں،
کہ جو اس سے پہلے کسی پیغمبر پر اللہ نے کوئی ایسی بات نازل ہی نہیں کی تھی اور قرآن مجید میں کوئی انوکھے احکامات ہیں؟ ایسا نہیں۔ توحید کا تذکرہ، عدل کا تذکرہ، سچائی کا تذکرہ، امانت داری کا تذکرہ، اور اسی طرح آخرت کی فکر، یہ ساری چیزیں تو پہلی کتابوں میں بھی موجود تھی۔ قرآن اور قرآن کے مضامین پہلی کتابوں والے ہی ہیں، یہ مضمون پہلی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اس کتاب کا تذکرہ پہلی کتابوں میں بھی موجود ہے، زبور میں، تورات میں، انجیل میں بھی اس کے تذکرے موجود ہیں، کیونکہ جب آخری پیغمبر کے تذکرے موجود ہیں تو پھر وہ پیغمبر جو کتاب لے کے آئے گا اس کا تذکرہ بھی موجود ہوا، جس طرح قرآن مجید کے سورۃ البقرہ میں بھی ہے۔ اللہ پاک نے اہل کتاب کے متعلق فرمایا کہ الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ وہ اسے اپنے ہاں تورات میں اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت موجود ہے۔ یہ سورۃ الاعراف ہے، آیت نمبر 157، اور سورہ صف کے اندر اللہ پاک نے فرمایا وَمُبَشِّرًا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک خطبہ اللہ پاک نے نقل فرمایا، آپ نے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، سورہ صف ورس نمبر 6، فرمایا کہ میں ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام نامی، اسم گرامی احمد ہے۔ قرآن مجید کے سچا ہونے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا رسول ہونے کی دلیل کے طور پہ بیان فرمایا آوا لم، آوا اور کیا، لم نہ یکن تھی، آوا لم یکن کیا نہیں تھی، لہم ان کے لیے، آیتن ایک نشانی، اور کیا ان کے لیے یہ ایک نشانی نہ تھی، ان کے، اور ملا کے پڑھیں گے تو پڑھیں گے این کے، یا علامہ کہ جانتے ہیں ہو اسے علماء بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے علماء۔ کیا یہ ان لوگوں کے لیے ایک نشانی نہیں تھی؟ قرآن مجید کو وہ سچی کتاب نہیں مان رہے، یا ہمارے پیغمبر کو سچا رسول نہیں مان رہے، کیا ان کے لیے یہ ایک بہت بڑی دلیل، ایک بہت بڑی نشانی اور معجزہ نہیں تھا؟ دلیل نہیں تھی اس قرآن کے سچا ہونے کی کہ بنی اسرائیل کے جو علماء ہیں وہ بھی اس کتاب کو جانتے تھے، اور اس پیغمبر کو جس پر یہ کتاب اتری ہے، اس پیغمبر کو جانتے تھے، کیونکہ مشرکین مکہ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب تو ہے نہیں تھی، کوئی سورس آف نالج نہیں تھا، وہ سابقہ اقوام کی تاریخ اور ان کے متعلق کچھ جاننے کے لیے اہل کتاب سے رجوع کرتے تھے، ان کے علماء سے رجوع کرتے تھے، اور جو مسلمان ہوئے ان کے علماء جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے آ کر پھر یہ گواہیاں دی بھی تھیں اعلانیہ، اور اسی طرح ان کے کئی علماء نجی مجلسوں میں اقرار بھی کرتے تھے، لیکن سب کے سامنے اعلانیہ اقرار نہیں کرتے تھے، ضد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے، اور یا پھر اپنے مفادات کی وجہ سے۔ تو وقتاً فوقتاً اس کا اظہار ان کے علماء سے اور ان کی کتابوں سے ہو جاتا تھا کہ واقعی آخر میں ایک پیغمبر آئیں گے، فلاں فلاں علاقے میں آئیں گے، اس طرح ان کا نام ہوگا، یہ نشانیاں ہوں گی، اس طرح ان پر کتاب اترے گی۔ تو اللہ پاک نے اس کو بھی بطور دلیل پیش کیا، اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، اور کیا ان کے لیے یہ ایک نشانی نہ تھی
ایک سائن نہیں تھا کہ اسے بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں. وَلَوْ نَزَّلْنَا، ولو اور اگر، نزلنا ہم نازل کرتے ہو اسے علی بعض الاعجمین، بعضی کسی، الاعجمین غیر عرب لوگوں، علی بعض الاعجمین غیر عرب لوگوں میں سے کسی پر نازل کرتے. آپ تو یہ کہتے ہیں نا، یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ قرآن عربی میں ہے، یہ نبی بھی عربی ہے، تو پتہ نہیں کوئی ادھر سے ہی یہ بنا بنو کے شاید یہ قرآن ہمیں پیش کر رہا ہے. حالانکہ اگر یہ بات تھی تو وہ بھی عربی تھے جو اعتراض کرنے والے تھے، پھر وہ کیوں نہیں اس جیسی کتاب بنا کے دکھا رہے؟ اس کا جواب تو یہ ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا یہ جو اعتراض ہے نا، یہ صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ آپ عربی ہیں تو اس لیے زیادہ ان کو شبہ پڑ رہا ہے کہ آپ نے خود ہی یہ قرآن عربی میں بنا لیے. نہیں، اگر بفرض محال ہم اس قرآن کو جو کہ واضح عربی زبان میں ہے، فصیح عربی میں ہے، اگر ہم اس قرآن کو کسی اجمی جو غیر عربی شخص ہے اس پر بھی نازل کرتے نا، تو یہ مت سمجھنا کہ شاید ان کا اعتراض ختم ہو جاتا. نہیں، ان کے اعتراضات میں نہ مانوں کی رٹ پھر بھی قائم رہنی تھی. پھر بھی انہوں نے کہہ دینا تھا یار یہ تو اجمی بندہ ہے، دیکھو اس کو تو عربی آتی بھی نہیں ہے، اور یہ کیسے ہمیں عربی بول بول کے سنا رہا ہے کہ یہ اللہ نے مجھ پر عربی اتاری ہے. لگتا ہے اس پر جادو ہو گیا. فا پھر غیر عرب لوگوں میں سے کسی پر نازل کرتے، فا پس، قارا وہ پڑھتا، ہو اسے، علیہم ان پر، ما کانو نہ ہوتے وہ، بھی اس پر بھی، مومنین ایمان لانے والے. اگر یہ کسی غیر عربی لوگوں میں سے کسی پر اتار دیتے اور وہ پھر انہیں پڑھ کے سناتا تو یہ پھر بھی اس پر ایمان لانے والے نہ ہوتے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے نا کہ آپ کیوں غمگین ہوتے ہیں ان کے ایمان نہ لانے پر. اگر یہ قرآن پر ایمان نہیں لاتے، اگر یہ قرآن سے اپنا تعلق نہیں بنانا چاہتے، قرآن سے ہدایت اور فائدہ اور برکت حاصل نہیں کرنا چاہتے، تو آپ کیوں اتنے غمگین ہوتے، کیوں غمزدہ ہوتے؟ کذالک، اسی طرح، سلکنا ہم نے داخل کر دیا ہے، سلکنا، سالک یسلک، جس طرح وہ حدیث میں آتا ہے من سالک طریقا یطلب فیہ علما، یہ اسی طرح لفظ ہے. سالک یسلک کا معنی چلنا بھی ہوتا ہے، کسی راستے پر داخل ہو جانا، اور سوئی کے سوراخ میں دھاگا ڈالنا، یہ بھی اس کا معنی ہے. تو فرمایا کہ کذالک، اسی طرح، سلکنا ہم نے داخل کر دیا ہو اسے، وہی انزرٹڈ، فی میں، قلوب المجرمین، مجرموں کے دلوں میں. ہو، سلکنا کے بعد جو ہو ہے نا، ہو سے مراد ان کی مخالفت، ان کا کفر، ان کی ضد، ان کا رویہ، جس کا گزشتہ آیات میں تذکرہ کیا گیا ہے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں کوئی آپ سے مسئلہ نہیں ہے، کوئی اجمی بندہ بھی آ جاتا تو اس کے ساتھ بھی یہی سلوک ہونا تھا. پریشان نہ ہو، یہ ضدی ہیں، ہٹ درم ہیں. اس ان کی ضد اور ہٹ درمی کی طرف یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے، ہو ضمیر کی شکل میں. کذالک سلکناہ، اسی طرح ہم نے داخل کر دیا ہے اسے، فی قلوب المجرمین، مجرم لوگوں کے دلوں. یعنی یہ بات، یہ ضد، یہ عناد، یہ اعتراضات، یہ ہم نے ان مجرم لوگوں کے دلوں میں داخل کر دیا ہے. کس وجہ سے؟ ان کی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے، ان کے جرموں کی پاداش میں. ہم نے ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا، جیسا کہ آگے آئے گا، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا. یہ کوئی شخص جس طرف کو موڑنا چاہتا نا، ہم اسے ادھر ہی موڑ دیتے.
جدھر کو کوئی جانا چاہتا ہے نا ہم اس کی پسندیدہ راہ پر اسے چلا دیتے ہیں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ ان کی سوچ ہی نیگیٹو تھی، اعتراض برائے اعتراض تھا، مینا مانو کی رٹ تھی، ان کا کوا سفید تھا، اس لیے ہم نے بھی پھر اس ضد اور ہٹ درمی اور انکار کو ان کے دلوں کے اندر گہرائیوں میں داخل کر دیا، جیسے سوئی کے باریک سے سوراخ کے اندر سے دھاگا داخل کیا جاتا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ جو شخص قرآن سے اپنا تعلق نہیں نہ بنانا چاہتا، جو شخص قرآن کی طرف نہیں بڑھنا چاہتا، اللہ پاک پھر اس سے اس آگے بڑھنے کی صلاحیت کو، قرآن پڑھنے کی صلاحیت کو، اسے سمجھنے کی صلاحیت کو، حق بات کو قبول کرنے کی صلاحیت کو پھر چھین بھی لیا کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی، مسلمانوں کو بھی یہاں سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ ہم بھی قرآن سے محبت کریں۔ اگر ہم قرآن نہیں پڑھیں گے نا، اللہ پاک ہمارا محتاج نہیں ہے، یاد رکھنا۔ کوئی شخص جس چیز کی طرف رغبت رکھتا ہے نا، اللہ پھر اس کو اسی کی طرف ہی راغب کر دیتا ہے۔ لا یؤمنون، نہیں وہ ایمان لائیں گے، بھی اس پر، حتیٰ یہاں تک کہ، بھی سے مراد، ہی ضمیر سے مراد قرآن ہے، حتیٰ یہاں تک کہ، یرو تھا اصل میں، واو پر پیش لگائی گئی آگے ملانے کے لیے، حتیٰ یروا العذاب، یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں العذاب العلیم، دردناک، المناک، پین فل پنشمنٹ، دردناک عذاب۔ اے نبی آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ ریلیکس رہیں۔ یہ ضدی ہٹ درم لوگ ہیں، یہ تب تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک یہ عذاب علیم کو اپنے سامنے آنکھوں کے آتے ہوئے دیکھ نہ لیں۔ بس یا پھر یاتیا، وہ آ پڑے، وہ آ جائے، ہم ان کے پاس یا ان پر، بغتتن، اچانک، سڈنلی، وہم، اس حال میں کہ وہ لا یشعرون، شعور بھی نہ رکھتے ہوں، سوچ بھی نہ رکھتے ہوں، وہم و گمان میں بھی نہ ہو کہ یہ عذاب اور یہاں سے اور اس وقت اور ایسے اچانک آ سکتا۔ فَيَقُولُوا، تو وہ کہیں، حل، کیا، نحن، ہم، منظرون، مہلت دیے جانے والے ہیں۔ تو پھر یہ کہیں کہ کیا ہمیں کچھ تھوڑا سا چانس، تھوڑی سی ریلیکسیشن، تھوڑا سا ٹائم ایکسٹرا مل سکتا، ہم انسان بن جائیں، ہم قرآن پر ایمان لے آئیں، قرآن پڑھنے والے، سمجھنے والے، عمل کرنے والے، اس کے مطابق اپنے عقائد و اعمال اور اپنے کردار کو بدلنے والے بن جائیں۔ لیکن اس وقت تو مہلت ختم ہو چکی ہوگی نا، ساری زندگی تو یہ قرآن سے دور بھاگتے رہے، ساری زندگی تو یہ قرآن کی مخالفت میں کھڑے رہے، آج یہ کہتے ہیں جب عذاب کو، یہ جس طرح عذاب ہے اسی طرح موت بھی ہو سکتی، کیونکہ موت بھی اگلے آنے والے عذابوں کا پہلا دروازہ ہے، پہلی سیڑھی۔ تو اس وقت پھر انسان کو بہت کچھ نظر آتا ہے، تو پھر یہ مہلت مانگیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب ان کے پاس مہلت ہے، عذاب نہیں ہے، ہم ان کو عذاب فوری نہیں دے رہے، مہلت دی ہوئی ہے۔ اب ان کے پاس مہلت ہے، عذاب نہیں ہے، اور پھر جب ہماری مہلت ختم ہو جائے گی تو پھر عذاب آ جائے گا، پھر عذاب ہوگا، مہلت نہیں ہوگی۔ اب مہلت ہے، عذاب نہیں، پھر عذاب ہوگا، مہلت نہیں ملے گی، یہ مانگیں گے۔ افبی عذابنا، تو کیا ہمارے عذاب ہی کو یستعجلون، وہ جلدی مانگتے ہیں؟ عجیب بات ہے، ہمارے عذاب ہی کو جلدی مانگ رہے ہیں۔ افرأیتا، افا تو کیا، یا پس کیا،
رأیتا تو نے دیکھا ان اگر متعنا ہم فائدہ دے دیں ہوں منہیں سنینا کئی سال، پس کیا تو نے دیکھا، مطلب یہ ہے کہ کیا آپ نے اس بات پہ غور کیا، ہیو یو کنسیڈرڈ کہ اگر ہم ان کو سالہ سال بھی مہلت دے دیں تو پھر کیا ہوگا، ثم پھر جاءہم آ جائے ان کے پاس ما وہ چیز جو کانو تھے وہ یوعدون وعدہ دیے جاتے، پھر ان کے پاس وہ چیز آ جائے جس کا وہ وعدہ دیے جاتے تھے، عذاب، ما اغنا تو کس کام آئے گا، انہم، ما کا معنی تعجب بھی ہو سکتا ہے، ما اغنا کس کام آئے گا، اور ما کا معنی نہیں بھی ہو سکتا ہے، ما اغنا نہیں کام آئے گا، ما اغنا تو کس کام آئے گا، انہم ان کو یا ان کے، ما جو کانو تھے وہ یمتعون فائدہ دیے جاتے، متاع ہوتا ہے دنیا کی انجوائمنٹ، وہ جو ہم نے ان کو کئی سال مہلت دی تھی، انجوائمنٹ آف دی ایئر دی تھی، وہ آج ان کے کسی کام آئے جب عذاب آ جائے گا، 10 سال 20 سال 50 سال 80 سال بھی کسی کو مہلت مل جائے، اس کے بعد بالآخر عذاب آ جائے، جہنم آ جائے، تو بتائیے اس اتنی لمبی مہلت کا اور اس انجوائمنٹ کا کوئی فائدہ ہوا؟ جہنم کا ایک غوطہ لگوا دینے سے دنیا کی سب عیاشیاں، سہولتیں، انجوائمنٹس ختم۔ وما اہلکنا من قریۃ، اللہ پاک فرماتے ہیں ممکن ہے کسی کے دل میں آ رہا ہو کہ شاید یہ ساری ہماری گرفت عذاب یہ کہیں ظلم تو نہیں ہے، کسی کے دل میں خیال تو نہیں آ رہا، فرمایا وما اہلکنا، اور نہیں ہم نے ہلاک کیا، نہیں ہم نے تباہ کی، من قریۃ کوئی بستی، الا مگر لہا اس کے لیے منذرون کئی ڈرانے والے تھے، پہلے رسول آئے، پھر رسولوں کے بعد ان کے صحابہ، اور پھر صحابہ کے بعد تابعین، علماء، اللہ والے، کئی ڈراتے رہے، ذکرا یاد دہانی کے لیے، ریمائنڈر کے لیے، ورنہ فطری طور پہ بھی انسان کے دل میں اللہ نے توحید رکھی ہوئی ہے، اللہ نے اپنا وجود فطری طور پہ بھی رکھا ہوگا، رسول نہ بھی آتے نا تو فطری طور پہ انسان کو پتہ ہے کہ کسی کو قتل نہیں کرنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے، خیانت نہیں کرنی چاہیے، ان چیزوں کا انسان کو پھر بھی پتہ ہی تھا، رسول کیا کرنے آتے تھے، ذکرا یاد دہانی، ایز اے ریمائنڈر، وما کننا اور نہ تھے ہم ظالمین ظالم، ورنہ ہم تو ظالم نہیں تھے، ہم نے ظلم نہیں کیا، ان پر عذاب بھیج کے ہم نے تو کوئی طریقہ چھوڑا ہی نہیں ان کو بچانے کے لیے۔ آخر میں پھر اللہ پاک نے فرمایا وما تنزلت، اور نہیں اترتے بھی اس کے ساتھ یا اسے لے کر، یعنی قرآن کو، الشیاطین شیطان، جس طرح وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے نا، سورت والضحیٰ جب اتری تھی تو کیا اس کا سیاق و سباق تھا، کیا شان نزول تھا، کچھ دیر جبریل امین نہیں آئے تو ایک مشرکہ عورت نے کہا تھا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، اس نے کہا تھا اب طاع علیہ الشیطان، اس کا شیطان جو اس کے پاس آیا کرتا تھا نا، اس نے اس کے پاس آنے میں دیر کر دی، نعوذ باللہ، جبریل امین کو شیطان کہہ دیا، فرمایا وما تنزلت بہ الشیاطین، اور اسے لے کر شیاطین نہیں اترتے، یہ جو سوچ ہے نا کہ کوئی شیطان اترتے ہیں، کوئی جنات اترتے ہیں، وہ آ کے آپ کے کان میں کچھ ڈال جاتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، وما ینبغی، اور نہ ہی یہ لائق ہے، لہم ان کے، اور ان کے یہ لائق ہے بھی نہیں، کیوں بھلا، شیاطین، جادوگر، جنات، ان کا کام تو اچھا ہوتا ہی نہیں، قرآن مجید میں تو بڑی اچھی اچھی باتیں ہیں، حقوق العباد، حقوق اللہ، اچھا کردار، اچھی زبان، اچھا دل، تو اس کے اندر تو اچھی اچھی باتیں ہیں، اور وہ جو جنات ہیں، شیاطین ہیں، گندے لوگ ہیں، کیا یہ ان کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ اس طرح کا اتنا خوبصورت کلام لے کر اترے، شیطان
شیطان تو اس کا تو کام ہی شیطانی ہے، تو وہ تو کوئی شر کوئی فساد لے کر اترتے تو پھر تو سمجھ آتی تھی۔ تو وما ينبغي لهم، اور یہ ان کے لائق بھی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا کلام لے کے اترتے، پہلی وجہ۔ وما يستطيعون، اور وہ یہ کر بھی نہیں سکتے، یعنی ان میں یہ کرنے کی طاقت بھی نہیں ہے۔ جس طرح اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اگر سارے جن و انس جمع ہو جائیں نا، سارے مل کر بھی اگر وہ یہ چاہیں کہ یاتوا بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثلہ، تو وہ اس قرآن جیسا قرآن نہیں لا سکتے۔ فرمایا وما یستطیعون، دوسرا سبب اور وجہ کیا ہے کہ وہ یہ کام کر بھی نہیں سکتے، استطاعت ہی نہیں ہے ان کی۔ تیسری بات، انہم بلا شبہ وہ عن السمع، سننے ہی سے، ہی کا لفظ اس لیے آیا کہ عن السمع، سمعی جار مجرور پہلے آ گیا، اس وجہ سے ہی کا معنی بھی آ گیا۔ انہم بلا شبہ وہ عن السمع، سننے ہی سے، لم زبر لا، ضرور یا یقیناً، معزلون، الگ کیے ہوئے ہیں، ازل الگ ہو جانا، لمعزولون، الگ کیے ہوئے ہیں۔ کیا مطلب؟ سننے سے یہ الگ کیے ہوئے۔ اللہ پاک نے اس وحی کا آسمان سے اتارنے کے لیے ایک پورا سسٹم بنایا ہوا نا۔ اگر یہ شیاطین وغیرہ وہاں فرشتوں سے جو اللہ سے لے کر وہ بات آ رہے ہوتے ہیں نا، اس میں سے کوئی بات سننے کی کوشش کرتے ہیں، شہاب ثاقب اس کا پیچھا کرتا ہے، جیسا سورۃ جن میں ہے، سورہ صافات میں اس کی تفصیل موجود، سننے نہیں دیا جاتا۔ کوئی اکا دکا کوئی ایک آدھی بات، وہ بھی اللہ پاک نے جان بوجھ کر لیکسجن رکھی ہے ہمارے امتحان کے لیے، ایک آدھی بات سن لیتے ہیں وہاں سے اور اس میں 100 جھوٹ اپنی طرف سے ملا کے آ کے کانوں نجومیوں کو بتاتے ہیں شیاطین۔ تو مطلب یہ ہے کہ اوورال وہ سن سکتے ہی نہیں جو وہی ہم آسمان سے بھیجتے ہیں۔ تو خیر، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کسی شیطان کی طرف سے، کسی جادوگر کی طرف سے، کسی جن کی طرف سے، کسی خبیث کی طرف سے اتارا ہوا نہیں ہے، یہ تو نازل بہ الروح الامین، اسے تو ایک بڑا امانت دار اور بڑا صاف ستھری روح الامین لے کر اترتا ہے، اور وہ جس پر اترتا ہے وہ بھی صاف اور خوبصورت دل والا۔ تو شیطانوں کا اس سے بلا کیا لینا دینا ہے؟ یہ قرآن اللہ پاک کی طرف سے اپنے پیغمبر، آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوتا ہے، اس میں کسی اور کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، لہذا اس پر ایمان لاؤ اور اس کو سمجھو، اس کو پڑھو اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو تبدیل کرو۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سب سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔